اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر جو نعمتیں فرمائی تھی نا، وہ تقریباً 10 نعمتیں فرمائی تھی۔ صحیح۔ نمبر 1 تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ زمانے میں جانے جب تھے، ٹھیک ہے نا، جب وہ تھے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر نعمت فرمائی، دریا میں راستہ بنا دیا۔ نمبر 3، فرعون سے نجات دی۔ نمبر 4، تورات عطا فرمائی۔ نمبر 5، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اللہ نے معافی عطا فرمائی۔ نمبر 6، کہ ایک آگے ذکر آ رہا ہے، ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک گروہ مر گیا، یعنی ایک پورا گروہ تھا وہ مر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ فرما دیا۔ ٹھیک ہے، آگے بھی اس بات کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ بادلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا، من و سلوہ نازل فرمایا۔ 8، پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے۔ 9، اور 10واں یہ ہے کہ زمینی اناج عطا کیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ بڑی احسانات فرمائے تھے بڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں، اب یہ پہلی کون سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فضیلت جو عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے۔ واتقوا، ڈرو، یومن لا تجزی، اس دن سے کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی کوئی چیز، ولا یقبل منہا شفاعت، اور جو ہے کہ نہ کوئی سفارش جو ہے کہ قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کچھ اس سے کچھ لے لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ خاص کر کے دیوبندی حضرات جو ہیں یا جو دوسرے حضرات ہیں، وہ پڑھ کر یہ سناتے ہیں کہ دیکھو کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق فرما رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بدلے کام ہی نہیں آئے گی، سمجھ میں آئی بات؟ تو معاذ اللہ یہاں سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کس کو عطا فرمایا، یہ کن کو فرمایا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، کافر کے بدلے، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے میں کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ہے کفار کے حق میں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس سے جو ہے نا، ہاں جی جی بالکل سمجھ آ رہی ہے، اصل میں پیچھے وہ تھوڑا سا آپ اس طرح کیا کریں، یہ جو ہے نا آپ ہینڈ ریس کیا، وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا ہینڈ، جو کیا کہتے ہیں اس کو، پیلا والا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کہ کہاں سے یہاں پر نکلتا ہے، پتہ نہیں کیسے نکلتا ہے وہ، آپ جو ہے نا وہ، ہاں یہ اس طرح کا، یہ اس طرح کا، یہ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی آگے چلیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، ٹھیک ہے جی، یعنی فرعون والوں سے، یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب پہنچاتے تھے تمہیں۔ کون سا عذاب برا پہنچاتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ آپ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر کتنا بڑا ظلم تھا، کتنا بڑا جو ہے نا کہ یہ بات تھی۔ تو اس میں کیا تھا بات؟ اس میں بات یہ تھی کہ
جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فرعون نے جو ہے نا یہ خواب دیکھا تھا نا کہ بھائی بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا. تو جو ہے نا کیا ہے کہ جب کہ جو ہے نا بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، تو اس نے جو ہے نا اس خواب کی بڑی جو ہے اس کو واشت ہوئی، تو کہانوں وغیرہ سے اس نے تعبیر وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا اور جو ہے نا کہا کہ تمہاری بادشاہی کو تباہ کر کے رکھ دے گا. تو پھر فرعون نے کیا کیا تھا، فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو تم قتل کر دو، اس کو ذبح کر دو، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو لڑکیاں اس کو تم چھوڑ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ تم بہت جو ہے نا کیا ہے کہ بڑی مصیبت میں تھے. ٹھیک ہے جی، تم کیا تھے، بڑی جو ہے نا کیا ہے کہ مصیبت میں تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا، فرعون تمہارے لیے ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، وَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی. یعنی جب فرعون ان کے پیچھے لگا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا سمندر میں راستہ بنا دیا، دریا میں راستہ بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون والوں کو غرق فرما دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے ان کو جنت کر دیا. تو یہ دوسری نعمت کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ بھئی تم پر اتنا بڑا عذاب ہو رہا تھا، تمہارے بیٹوں کو جو ذبح کیا جا رہا تھا، تو پھر ہم نے تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے کیا کیا، چھٹکارا عطا فرما دیا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اختیار کر لیا بچڑے کو من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون، تم جو ہے نا کیا ہے کہ ظالم تھے. تو یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد والی آیت ہے ثم عفونا، اس کے بارے میں جو ہے نا کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی تھی نا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے، تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمانے کا ان سے وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی، جیسا کہ انشاءاللہ سورہ جو ہے نا کہ آراف وغیرہ میں انشاءاللہ آئے گا. تو ان 40 وہ جو 40 دن ہوتے ہیں نا، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اس میں آ گیا، اور 10 دن جو ہے نا کہ ذوالحج کے شامل تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے توریت حاصل کرنے کو جو ہے نا حاصل کرنے کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تھے، تو 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت عطا فرمائی. تو جب 40 دن تھے تو اس دن جو سامری تھا نا، اس نے جواہرات، سامری ایک جادوگر تھا، جواہرات سے مزین جو ہے نا کہ سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے. وہ لوگ جو ہے نا 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، تو سامری کے بہکانے سے بچڑے کی وہ پوجا کرنے لگے، اور ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے. صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے جو 12,000 ساتھی تھے نا، اس شرک سے وہ دور تھے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا. وہ انشاءاللہ بھی اس میں اب آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا تم، ہاں معافی دی. من بعد، اس سے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے کہ شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور فالفرقان یعنی تورات، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے جو ہے نا بچڑے کی پوجا کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچڑے کو پوجا کرنے کے سبب.
اختیار کرنے کے سبب فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا جی. جنہوں نے کیا کیا تھا، جی بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ان کی توبہ کی کیا تھی، ان کی توبہ کب قبول ہوئی کہ وہ ان کو کیا کیا جائے، قتل کرو اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے نا ایک جی. دوسرے کو جی ہاں لیکن یہ راضی خوشی، یعنی یہ کہ مطلب یہ کہ اس طرح نہیں، بلکہ خوشی کے دباؤ ساتھ. نہیں تھا، جبر ہاں نہیں تھا. ہاں. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 لوگ قتل ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام نے گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اس پر جو ہے کیا ہے کہ وہی یہ نازل ہوئی کہ جو قتل ہو چکے وہ تو شہید ہو گئے، اور جو باقی جو ہے ان کو بخش دیا گیا، یعنی جو قاتل ہیں اور جو مقتول ہیں وہ دونوں وہ دونوں جنتی ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھ لیں. فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون، تو تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ ایک گرج نے پکڑ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ وہی بات ہے، وہ دیکھو اوپر جو ہے نا یہ گزر چکی تھی نا بات، میں نے آپ کو جی بتایا تھا کہ بھائی جو ہے نا ایک گرو جو ہے نا کیا ہے کہ ہلاک ہوا تھا، جو وہ تیسری نعمت کا جو ذکر تھا جو میں نے بتایا تھا آپ کو. تو دیکھو کہ یہاں پر گرج نے ان کو پکڑ لیا اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھ رہے تھے. تو اس کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے، اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہ جب تک خدا کو اعلان ہم نے نہیں دیکھ لیں. تو اس پر آسمان سے کیا ہوا کہ ایک ہولناک آواز آئی جس کی حیبت سے وہ سارے مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو ہے میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 افراد کو جو ہے کہ زندہ فرمایا تھا. جی سمجھ میں آ رہی ہے نا. جی جی ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے نا اللہ کا، تاکہ تم شکر ادا کرو. وذللنا، اب وہ تیسری نعمت کا ذکر آ رہا ہے. وذللنا، اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان بنا دیا، یعنی تمہارے پر صاحب. انزلنا علیکم المن والسلوى، اور آپ پر ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو جو ہم نے جو میں پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے. وما ظلمونا، اور حد سے نہ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وما ظلمونا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ٹھیک ہے نا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہاں لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بگاڑ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو جی اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ بھئی تم اس بستی میں جاؤ جہاں سے تمہاری مرضی، کھاؤ بغیر روک ٹوک کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کہتے ہوئے قُولُوا حِطَّةٌ، کہ تم سارے کہو کہ بھئی حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، توبہ کرتے ہو، اور یہ کہو کہ نغفر لکم، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، ہم بخش دیں گے. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہ. وسنزید المحسنین، اور ان قریب جو ہے نا کیا ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ٹھیک ہے جی. تو اب صحیح یہ جو اس جی شہر سے مراد کیا تھا، بیت المقدس تھا. تو یہاں پر کیا تھا افراد کہ بھئی کہتے ہیں کہ بیت المقدس قریب، جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ ایک امال کا آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے. تو وہاں جو ہے نا کیا ہے کہ میلے بکثرت تھے. تو اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا، اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا. تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں، یعنی کلمہ استغفار کہتے جائیں. تو انہوں نے جی دونوں حکموں کی مخالفت کی، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرنی کو بل گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا کیا ہے کہ، اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر جو ہے نا وہ حبۃ فی شعرہ، جان بوجھ یعنی کر ہاں کہنے لگے، تو جس کا معنی تھا بال میں دانا، ٹھیک ہے نا. تو اس مذاق اور جو ہے نا حطۃ کی بجائے کیا کہتے تھے، حبۃ فی شعرۃ.
تو یہ کہنے لگے اس نے جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا طاعون کی بیماری مسلط کی گئی، جس سے ہزاروں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مر گئے وہ اسرائیل وغیرہ۔ فبدل الذین ظلموا، تو پھر ان لوگوں نے بدلا کر کے بدلا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قول کو، غیر الذی، اس قول کے علاوہ جو کہا گیا تھا ان کو جو کہا گیا تھا نا ان کے علاوہ انہوں نے کہا، جی فانزلنا، تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ نازل کیا علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم نے عذاب اتارا آسمان سے، ٹھیک ہے جی، بما کانوا یفسقون، بس سبب اس کے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، جو انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طاعون کو مسلط فرما دیا تھا۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ تو دعائیں جی جی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ جو تمرین ہے یہ کیا ہے جی؟ ما ہاذا، تو اس کے کیا ہے؟ ہاذ ہی، ہاذا، حسیر، آگے ہاذ ہی، یہ صبورت، ذالک، ذالک اس کو ذالک اتار، ہاں آگے چلیں، ہاں صبورتن، صبورت صداء، ہاں ہاذہ، میزنت، ہاذہ هذه اجازت، اجازت، بس جی چلیں۔ اجل کا معنی ہوتا ہے 12 سنگا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا میرے خیال میں یہ والا، جی یہ پڑھ لیا، ہاں چلیں اس جی، کی ترمیم جو ہے، ہاں چلیں تمرین جو ہے نا وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ اچھا جی ہاذا، هذا ای، هذا ایل، ہاں ہاذہ، هذه شاة سوداء، ہاں ہاذا، تلک، تلك بقرة، ما ہاذہ، هذه بقرة صغيرة، ما ہاذا، هذا الصوم، شاباش ٹھیک ہو گیا، چلیں صحیح ہو گیا۔ الدرس الرابع، طائرن کا معنی ہے پرندہ، سیارتن کا معنی ہوتا ہے موٹر، طیارتن کا معنی ہوتا ہے ہوائی جہاز، دراجتن کا معنی ہوتا ہے سائیکل، لبن کا معنی ہوتا ہے دودھ۔ تو یہ پڑھیں ابھی، دراجت زیدن مانے، زید کی سائیکل، ہاں، لبن لبن شاة بکری کی لسی، بکری کا دودھ، یہ دودھ، لبن لسی کو بولتے ہیں دودھ کو، اچھا دودھ کو دودھ، دودھ، آپ کیا لسی بولتے ہیں ادھر؟ جی جی اچھا اچھا، اچھا وہ میرے خیال حلیب حلیب، بولتے ہیں، ہاں حلیب جی جی بولتے ہیں، یہاں پر دودھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی چلیں۔ صحیح، اب وہ ایک طیارۃ میں زید، جو نا وہ مدینہ شریف میں نے لیا تھا تو لسی جو ہے نا وہ بالکل اس کو لبن بولتے ہیں جی، آگے چلیں۔ طیارۃ زید، زید ہاں کا جہاز، جی، ہاں دیکھتا هذه تو ابھی قطۃ علیم، یہ بلی، علیم کی بلی علیم، کی بلی ہے، علیم کی بلی، اچھا علیم ہاں نام ہے، ہوں هذا طائر رفیع، یہ رفیع کا پرندہ ہے، شاباش، هذه دراجۃ سلیم، یہ سلیم کی شکل ہے، تلک صبورۃ ساجد، وہ ساجد کا تختہ سیاہ ہے، ذالک صور شاہدین، یہ وہ شاہد کا بیل ہے، شاباش، هذا حسیر مسجد، یہ مسجد کی چٹائی ہے، هذا شاباش، حسیر مدرسۃ، یہ مدرسے کی چٹائی ہے، چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں آپ تمرین میں نکال لیں گے، آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی یہ سیو نہیں ہوتا تھا یہ ہمیں نہیں اصل میں کیا ہے بک، کہ یہ مختلف ایپ سے میں کھول رہا ہوں، اس کی وجہ سے ایک مرتبہ بھی میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے، تو ابھی جیسے میں کھولوں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں یہ مطلب بک مار ہوتی ہے نا، بک مار کر کے، ہاں ہاں ہاں، وہ انشاءاللہ ابھی کریں گے،
یہ ہو جائے گا. اچھا جی، اب ہمارا ذرا مسئلہ کہاں تک تھا؟ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مسئلہ سے شروع تھا، مسئلہ نمبر 1. ہاں، مسئلہ نمبر 1 تھا یہ. مسئلہ نمبر 1 کہ قضا اور قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے. بات یہ پہلی بات کیا بتا دی کہ بھائی قضا اور قدر کے جو مسائل ہیں نا وہ عام عقلوں میں آ ہی نہیں سکتے. ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بات کرنا سے منع فرمائے گئے تھے. بھائی اس میں جو ہے نا ما و شما، ما کا معنی ہوتا ہے ہم، و مانا اور شما مانے تم. تو ہم اور تم کس گنتی میں ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا گیا تھا تو ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. کہتے ہیں بس اتنا سمجھ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نو اختیار دیا ہے. ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس قسم سامان جو مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے. یعنی دیکھو نا، چور ہے نا، چور اگر وہ چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ سامان مہیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس پر اسے مواخذہ کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جو حلال کمائی کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ سامان مہیا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. مسئلہ نمبر 2، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو دو مسئلے ہیں. اب 25واں نمبر عقیدہ، کہ بابا عقیدے کی بات آ گئی، کیونکہ درمیان میں یہ جو ہے نا 2-3 مسئلے تھے وہ انہوں نے ذکر کر دیا. 25واں عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت جمی حوادث سے پاک ہے. عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا، اللہ عز و جل کا دیدار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے. تو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار دیرت ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. تو عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. جس چیز کو دیکھتے آگے یا پیچھے اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا. یعنی کہتے ہیں کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے. پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر، کہ یہاں دخل جو ہے نا، یہ کیوں کو دخل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتائیں گے. اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں ہے. سمجھے بات؟ تو جہاں تک عقل جن پہنچتی ہے نا وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہاں تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. اور وقت دیدار اور وقت دیدار جو ہے نا، وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے، یہ محال ہے. صحیح. لیکن اب ہم اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، بالفرض کوئی بلڈنگ بنی ہوتی ہے تو ہماری نظر اس کا احاطہ کر لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا جو ہے نا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا. اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا ہے. ماں باپ سے زیادہ مہربان علم والا ہے، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے. اس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے. ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا ہے. گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا. اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا.
وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے، جس کو چاہے سیدھے راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ مقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جو ہے جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو 29 اور یہ جو 30 ہے، یہ میرے خیال 29 کو ہم ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے متعلق آ رہے ہیں، یہ عقائد کے متعلق آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑیں آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ دیں نہ آئے ہیں۔ کس قہر کی آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوبن میں رکھ کر پھینکا، جب آگ کے مقابل پہنچے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہ ابراہیم کچھ حاجت ہے، فرمایا مگر تم سے نہیں۔ سمجھ میں بات؟ جی، عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے، فرمایا علمہ بحالی کفانی انسوالی اظہار احتیاج خود آجا چہ حاجت است، اظہار احتیاج خود آجا چہ حاجت است، مطلب یہ ہے کہ اپنی احتیاج کا، اپنی ضرورت کا اظہار وہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بھائی وہاں تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں تو تب ہوتا ہے نا کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ بندے کو اگلے کو پتہ نہ، جب پتہ ہو تو پھر بس اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اس بات کو سن روئے زمین پر جتنی آگے تھیں سب ٹھنڈی ہو گئی، کہ سب نے کہا شاید مجھ سے فرمایا جاتا، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سلامہ کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایزا دیتی۔ ٹھیک ہے جی، عقائد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، یہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ سبق ہمارا کتنے سبق آپ نے یاد کیے ہیں؟ سبق نمبر 1 تھا، یہ 6 سوال تھے۔ ہاں، آپ بتائیں مرکب مفید کو کون کون سے نام دیے جاتے ہیں؟ مرکب مفید کو جملہ اور کلام تام۔ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مرکب کی تعریف کیا ہے؟ مرکب جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر کا مجموعہ ہو وہ مرکب ہوتا ہے۔ اچھا، مسند اور مسند علیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند اور مسند علیہ سے کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کے پہلا اسم ہو اور دوسرا حرف فعل ہو، اور اس کو مسند علیہ کہتے ہیں۔ اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ پہلا فعل ہوتا ہے، دوسرا مسند حکم کو کہتے ہیں اور مسند علیہ کہتے ہیں جس کی طرف حکم لگایا جائے، حکم لگایا گیا ہو۔ جی، بس یہ
سوال کا جواب یہ ہے کہ مسند کہتے ہیں حکم کو، اور مسند الیہ کہتے ہیں جس کی طرف حکم منسوب کیا گیا. صحیح. اچھا یہ سبب نمبر 2 ہے علامات اسم، اسم کے علامات. شروع میں الف لام ہونا جیسے الحمد الصلاۃ، اور شروع میں حرف جر ہونا جیسے بزید علی المدینہ تھے، آخر میں تنوین ہونا جیسے راجل بلال ہیں، مسند الیہ ہونا جیسے زید عالم بکر فاضل، تو یہ زید مسند الیہ ہے. مضاف ہونا جیسے غلام زید ولد رجل قریش رجیل. ٹھیک ہے جی. جی. منصوب ہونا جیسے مکی مدی وغیرہ. تسنیہ ہونا جیسے راجلان عالمان، جمع ہونا جیسے رجال. ٹھیک ہے، یہ نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. موصوف صحیح. ہونا جیسے جا رجل عالم، اور آخر میں تا متحرک ہونا جیسے ضاربۃ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم کی علامت آپ کے لیے کافی ہیں، یا فعل کی بھی دے دوں؟ دونوں یاد رکھ لیں گے آپ. اسم کی ٹھیک ہے، اور پیچھے سوال رہتے ہیں نا، وہ بھی دیکھ ہاں لوں گا تو مجھے دوبارہ یاد ہو جائے گی. چلیں پہلے ٹھیک ہے. سبق کے سوال ہے نا 6 کے بعد. ہاں 6 کے بعد، جی ہاں ٹھیک ہے. وہ طریقہ یہ ٹھیک ہے، میں سوال کے مطابق اس کو پڑھا ہے تو مجھے زیادہ ایزی لگا ہے. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اب جملہ انشائیہ کے اقسام ہے 10 ہے میرے خیال میں. اچھا یہ جو سوالات جوابات جو میں نے لکھے ہیں اس میں کچھ ملتے ہیں یہاں سے؟ جی جی ملتے ہیں، وہ بھی میں نے پڑھے ہیں اور یہ بھی پڑھے ہیں. ہاں چلیں ٹھیک ہو گیا. تو سرفے بھائی آپ نے کیا یاد کیے؟ ابھی بھائی میں نے کچھ نہیں یاد کیے. تو ابھی اصل ہے یہ ٹائم، یہ بھی ٹائم میں نے راستے میں گاڑی میں آتے ہوئے پڑھا. تو پھر تو ابھی جب آپ سرفے بھائی کا میں آپ کو سبق یہ دے رہا ہوں کہ آپ 6 اقسام تک اس کو یاد کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. مزید جو جی ہفتہ اقسام انشاءاللہ وہ تعالی. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے بعد پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ کل والا یہ ہے کہ ایک تو آپ انامیر کے جو بقایا جو سوالات ہیں یہ آپ یاد کریں گے، اور جو ہے ادھر کیا کہتے ہیں اس کو صرف بہائی جو ہے وہ 6 اقسام آپ یاد کریں گے. ٹھیک ہے جی. صحیح. چلو اگر ایک چلو دونوں جی دیکھیں جی. گے، ایک ہو جائے تو زیادہ بہتر. سب ہی کر لیتے ہیں. ہاں پڑھ لیتے ہیں، سبق پڑھ لیں اس کا آگے. نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ صفحے بہائی اگر یاد کر لیں تو ٹھیک ہے، ایک کتاب یاد ہو جاتی ہے، اچھا دوسری پھر. ہاں چلے نحمیر آپ یاد کر لیں، پھر صرف بھائی اگلے دن، چلو یا نامیر صرف میں یاد یا کروں. صرف بھائی آپ یاد کر لیں، چونکہ نامیر آپ نے یاد کی ہے تھوڑی بہت. کچھ جی جی. صرف بھائی کو آپ ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا جی. کل ہاں آپ صفحے بہائی کر لیتے ہیں. ہاں کل جی آپ صرف بھائی کر لیں، کیونکہ نامیر آپ نے کچھ جو ہے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے، تو اب صرف بھائی کو دیں. کیونکہ ابھی صرف بھائی کو اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے تو یہ 3 سے 4 دن ہو جائیں گے، یہ پھر جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی ٹھیک. تو 6 اقسام آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ 6 صحیح اقسام ہے. اور ہفتہ اقسام دونوں یاد کر لیں. 6 اقسام اور ہفتہ اقسام دونوں یاد کر لیں. یہ تو آپ کو آتے تو ہیں، بس یہ ہے کہ آپ یہ نے جی جی 6 اقسام اور اقسام کے ساتھ ڈیٹیل بھی یاد کرنی ہے یا اس کے؟ ہاں بس یہ کہ آپ نے جو ہے نا کہ ایک 6 اقسام کی تعریف، ثلاثی مجرد کی تعریف، ثلاثی مزید فی کی تعریف، اور جو ہفتہ اقسام ہے صحیح کی تعریف کیا ہے، ماموز کی تعریف کیا ہے، مضاف کی تعریف کیا ہے، مثال کی تعریف صحیح. کیا ہے. بس یہ یعنی موٹا موٹا میں آپ سے پوچھوں گا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا نا تو پھر میں وہ جو سوال پوچھوں گا نا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے آگے اچھے طریقے سے یاد کیا ہے یا نہیں. صحیح ہو گیا. ہاں، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. جی. تو پھر ہماری ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی ہے.